بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں ایک اور ویڈیو ڈال رہا ہوں جو پنجاب گورنمنٹ سرونٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے متعلق ہے۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس کے متعلق بہت سی شکایات آئی ہیں، بہت سے ساتھیوں نے سوالات کیے ہیں، پوچھا ہے، تو تھوڑی سی میں اس پر روشنی ڈالوں گا اس ادارے پر۔ یہ ادارہ موجودہ وزیر اعلیٰ نے 2004 میں قائم کرایا تھا اور باقاعدہ ایک ایکٹ کے تحت وجود میں آیا۔ جب اس کا اعلان ہوا تو بہت سے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور لبیک کہتے ہوئے فوری طور پر اس کی ممبرشپ لی، اور سب سے زیادہ ممبرشپ محکمہ تعلیم اور محکمہ ہیلتھ پنجاب کے ملازمین کی تھی۔ چونکہ ان کے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنے گھر بنا سکیں، پلاٹ لے سکیں، تو اس ہاؤسنگ اسکیم کو خوش آمدید کہتے ہوئے انہوں نے فوری طور پر اپنے ممبرشپ لی، اور ممبرشپ لینے کے بعد مقام افسوس ہے کہ میرے اندازے کے مطابق 5% کو بھی پلاٹ نہیں ملے۔ اس وقت موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کی یہ تجویز تھی۔ جب یہ حکومت گئی، وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے، تو اس کے بعد اس پالیسی کو سد خانے میں ڈال کر جو کچھ تھا اسی کو وہ آگے پیچھے کرتے رہے۔ یہ بڑی زیادتی رہی ہے۔ اس کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب ہی نے جو اسکیمیں لانچ کی تھی وہی چلی۔ ان میں ڈی جی خان، بہاولپور، ملتان، خانیوال، ساہیوال، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، یہ اسکیمیں تھیں۔ ان میں جو پلاٹ بھی تھے وہ الاٹ ہوتے رہے۔ اس کے بعد 2006 میں لاہور والی اسکیم جو تھی اس میں پلاٹ ختم ہو گئے، کوئی نئی اسکیم وہاں لانچ نہیں ہوئی۔ پھر 2017 میں فیصل آباد کی اسکیم جو تھی وہ ختم ہو گئی، وہاں بھی کوئی دوسری اسکیم لانچ نہیں کی گئی۔ تیسری اسکیم جو ہے وہ راولپنڈی کی تھی، اس میں تھوڑے سے پلاٹ رہ گئے، گنتی کے پلاٹ ہیں، 5 مرلہ کے، 7 مرلہ کے، 10 مرلہ کے اور 1 کنال کے۔ اس کے لیے 31 اگست کو قرعہ اندازی ہو رہی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق یہ پلاٹ جب کسی کو مل جائیں گے تو اس کے بعد یہ اسکیم بھی راولپنڈی کی ختم ہو جائے گی۔ کوئی نئی اسکیم فی الحال منظر عام پر نہیں آ رہی ہے۔ اس کے لیے موجودہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نے تھوڑی سی دلچسپی لی ہے اور انہوں نے ایڈوائز کی ہے کہ چکوال، سرگودا، جہلم، اٹک یا کسی اور مقام پر مناسب ہو تو نئی اسکیموں کو لانچ کر کے ملازمین کو پلاٹ دیے جائیں یا مکان دیے جائیں۔ اس حوالے سے جنگ کی خبر ہے کہ جنگ میں 2 اسکیمیں لانچ کی جا رہی ہیں، A+B، لیکن وہاں کوئی انویسٹر نہیں مل رہا ان کو، کیونکہ یہ طریقہ کار ان کا کہ انویسٹر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ آگے اسکیم لانچ ہوتی ہے، پھر وہ پیمنٹ ان کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پنجاب یہ زمین عطیہ کرتی ہے، اس کی قیمت
ممبران سے نہیں لی جاتی، البتہ ممبران سے ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پر لیے جاتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ چارجز کون سے ہیں؟ واٹر اینڈ سیوریج، سیکورٹی چارجز، شجرکاری کے چارجز، مسجد فنڈ وغیرہ وغیرہ لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب جو الاٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد ٹرانسفر فیس ہوتی ہے۔ پھر ڈیولپمنٹ چارجز جو بنتے ہیں، جو پروویژنلی لیے جاتے ہیں، وہ تقریباً 1,30,595 فی مرلہ کے حساب سے لیے جاتے ہیں۔ اس میں جو پیسے ممبران کے جمع ہوتے ہیں وہ مائنس پلس ہوتے ہیں، جو بقیہ رقم ہوتی ہے وہ لیتے ہیں، اس کے بعد ٹرانسفر وغیرہ کر دیتے ہیں، یا جو مروجہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ حکومت پنجاب کا ذیلی ادارہ ہے، اور یہ S&GAD سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن پنجاب کے زیر اہتمام کام کر رہا ہے۔ چیف سیکرٹری صاحب اس کے چیئرپرسن ہیں، اور ان کے نیچے ایک باقاعدہ بورڈ آف گورنر ہے۔ بورڈ آف گورنر میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ نیک لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میرے جیسا غریب آدمی یا کوئی جس کے وسائل نہیں ہیں، اس کو تو قریب بھی نہیں آنے دیا جاتا۔ وہی لوگ ہوتے ہیں جو حکومتوں کے قریب ہوتے ہیں یا ان کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں، ان کو وہ بورڈ آف گورنر میں شامل کر دیتے ہیں۔ پنجاب میں جتنی بھی اتھارٹی ہیں ایسے ہی لوگ ہیں، لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں، اور دیگر مراد جو ہیں وہ ان کی الگ ہیں۔ گاڑیاں ان کے پاس ہیں، مکان کا کرایہ وہ لے رہے ہیں، کنوینس لاس وہ لے رہے ہیں، پیٹرول وہ لے رہے ہیں، ہمارے ہی پیسوں سے لے رہے ہیں۔ جو ہم پیسے دیتے ہیں یا ہمارے جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں انہی پیسے سے ان کے اخراجات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ملازمین جو ہے وہ بھی اسی سے اخراجات کرتے ہیں۔ پھر ان کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، چاہے وہ بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، پھر وہ کسی کی بات بھی نہیں سنتے، کسی کو اسلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ تو یہ خیر ہماری قسمت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، مجھے بھی اور باقی لوگوں کو بھی۔ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ چند معاملات تھے جو بڑے ضروری ہیں۔ میں حکومت وقت کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ جو ممبران اس دنیا میں نہیں رہے ان کے لواحقین کو پلاٹ ملنے چاہیے۔ ممبران نے پیسے جمع کرائے ہیں، نہ ان کو پیسے مل رہے ہیں واپس، اور نہ ان کو پلاٹ دیے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا یا دیگر کورٹ سے رجوع کیا، اور سپریم کورٹ نے ایڈوائز کی کہ اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کریں اور فوری طور پر پیش کریں۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ اس پر قانون سازی کو فوری طور پر کرائیں، یا جن سکیمز میں سٹے رہا ہے بہت سے لوگ جو وہ ڈیلے ہو گئے ہیں، یہ بھی بڑی زیادتی ہے۔ اس کے علاوہ پرافٹ، یہ جب طے ہوا تھا کہ جو لوگ ممبر بنیں گے جب تک ان کو پلاٹ نہیں دیا جاتا پیسے وہ لیں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے پیسے سٹاپ کیے جائیں گے، جب ان کا نمبر آئے گا تو اس کے بعد ان سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم پلاٹ نہ دے سکے تو ہم ان کو پرافٹ دیں گے، جتنی رقم جو ہے ان کی جمع ہے وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ان کا رائٹ بنتا ہے۔ لیکن مقام افسوس ہے، مجھے افسوس ہے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ 2006 کے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ مجھے پیسے انہیں واپس کیے ہیں یا پرافٹ دیا ہے۔ کوئی ایسی بات سامنے نہیں ہے۔ البتہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی یا ہاؤسنگ اسکیم کے فاؤنڈیشن کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2012 تک پرافٹ دیتے ہیں، 2012 کے بعد ہمارے رولز میں امینڈمنٹ ہو گئی تھی، اس کے بعد ہم پرافٹ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی بندہ پیسے لینا چاہتا ہے، جتنی رقم اس کی جمع ہے وہ ثبوت دے اور وہ پیسے واپس لے لے، نہیں تو وہ انتظار کرے جب اسکیم لانچ ہوگی۔ تو اسکیم میں اگر ان کا نمبر آیا تو وہ ہم ان کو پلاٹ دے دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ 2004 میں جب رجسٹریشن ہوئی تو اس وقت رجسٹریشن براہ راست فاؤنڈیشن نے نہیں کی تھی۔ یہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس جو ہیں ہر ضلع کے، ان کی وساطت سے فارم جمع ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ کمپیوٹر میں فیڈ کیے گئے۔ ان میں سے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کے نام غلط تھے یا پرسنل نمبر غلط تھا یا کوئی اور وجہ تھی،
اور ان کے پیسے جمع نہیں ہوئے لیکن ممبرشپ ان کو مل گئی تھی۔ 2006 میں انہوں نے کچھ لوگوں کو لیٹر لکھے تھے کہ آپ کے پیسے نہیں جمع، کیا وجہ، اسکیم چھوڑ دی یا نہیں جمع کرائے؟ تو کسی والا حوالے سے کچھ لوگوں کو خطوط جو ملے انہوں نے اپنی ریگولر وہ پے وغیرہ جو قسط تھی وہ دینے شروع کر دی تھی، اور کچھ لوگوں کو خطوط ہی نہیں ملے، ان کی وہ سٹل پینڈنگ ہے۔ اس سلسلے میں بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے ممبرشپ لی ہے 2004 میں، کسی وجہ سے پیسے جمع کرائیں یا کم جمع کرائے یا ان کے پیسے جو اسٹاپ ہو گئے یا کوئی اور ایسا ایشو ہو گیا، تو ان کو اجازت ملنی چاہیے کہ وہ اپنے پیسے پورے کریں اور پلاٹ کا وہ حقدار بنیں۔ اس کے علاوہ تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 4 چیزیں جو فوری طور پر بھیجنی چاہیے تاکہ وہ ان کی تصدیق ہو سکے یہی بندہ ہے، یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ نمبر 1 ہے شناختی کارڈ۔ شناختی کارڈ سے پتہ چل جاتا ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ، اس کا نام، والدیت، اس کا ایڈریس وغیرہ۔ نمبر 2 ریٹائرمنٹ کا آرڈر۔ ریٹائرمنٹ کا آرڈر جو ہے وہ پیش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ کس حیثیت سے سپرانیشن پر ریٹائر ہوا ہے، پری میچور ریٹائر ہوا ہے، یا اس کو ریموو کیا گیا، ریموو فرام سروس ہوا ہے، یا کوئی جبری ریٹائر ہوا ہے، یا جو کچھ بھی ہے وہ صورتحال ریٹائرمنٹ کے آرڈر سے واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پی پی او پینشن پیمنٹ آرڈر جو ہوتا ہے اس میں تمام پارٹیکولر لکھے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کب بھرتی ہوا ہے، کس پوسٹ پر بھرتی ہوا ہے، کس اسکیل میں بھرتی ہوا ہے، کس اسکیل میں ریٹائر ہوا ہے، پوری ڈیٹیل اس کی لکھی جاتی ہے۔ اتنا عرصہ اس کی سروس تھی، جو کچھ بھی ہے وہ پی پی او سے ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ اپنا معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پی پی او ہو گیا، آئی ڈی کارڈ ہو گیا، ریٹائرمنٹ، ایل پی سی ہے۔ ایل پی سی میں وہ کٹوتی کے متعلق پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی اس کی کٹوتی ہوتی رہی ہے، وہ پوری ڈیٹیل وہ بھی سامنے آ جائے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جب بھی بندہ ریٹائر ہو فوری طور پر لے تاکہ وہ اگلے پروگرام کے مطابق وہ لانچ ہو سکے۔ تو یہ باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی معاملہ ہو ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے، تو ہمارا نمبر اس پر آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم پوری آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہو یا کوئی اور بات پوچھنی ہو تو انشاءاللہ ہم آپ کی پوری مدد کریں گے اور بے لوث مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات تھی، بہت سے لوگوں نے فائل جو ہیں وہ فروخت کی، کچھ ایسے بلیک میلر قسم کے لوگ ان کے ملے جنہوں نے انہیں کہا جی کہ ہم آپ کو 2 لاکھ دیتے ہیں، 50,000 دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی مجبوری تھی، انہوں نے وہ 50 یا لاکھ روپیہ لے لیا۔ حالانکہ یہ فوری طور پر نہیں کرنے چاہیے، کوئی 2-4 بندوں سے پوچھ کر جو اتھینٹک بندہ ہو اس سے یہ رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کے کوئی نقصان نہ پہنچائے اور آپ بلیک میل نہ ہو سکیں۔ اس سلسلے میں بھی ہم آپ کو کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر آ جائے گا۔ میری ایک دوستوں سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل کو، جن لوگوں نے نہیں کیا۔ اگر کسی نے کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو دوبارہ خدا را اس کو کر لیں سبسکرائب۔ اس میں بہت سی معلومات ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس میں جو باتیں کچھ رہ گئی ہیں یا کسی نے کوئی سوال پوچھا تو وہ بات سامنے آئی تو اگلی ویڈیوز میں ہم یہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔